ایک چیز ہے جسے پیراڈائم کہتے ہیں. پیراڈائم کا مطلب ہے کہ زاویہ نگاہ. یہ جو بات ہوتی ہے نا کہ گھر والے میری کافی خدمت نہیں کر رہے اور فرمائشی پروگرام پورا نہیں کرتے, اس کے پیچھے ایک زاویہ نگاہ ہے, پیراڈائم ہے, اور وہ یہ ہے کہ میں نے ان کے لیے کوئی کام کیا ہے جو ان کی بہت ضرورت تھا, یہ بہت تڑپ رہے تھے تو میں نے ان کے لیے کیا ہے. یہ پارشلی ٹرو ہے. تھوڑا بہت یہ بات بھی صحیح ہے کہ ان کو بہت تکلیف تھی اور وہ چاہتے تھے کہ آپ اچھی زندگی کی طرف چلے جائیں, اور اتنا ان کو اس کی خوشی بھی منانی چاہیے. لیکن جو میجر سٹیک ہولڈر ہیں وہ آپ ہیں. اس کا جو نفع پہنچنا ہے ان دی لانگ رن وہ زیادہ آپ کو پہنچنا ہے اور آپ کے آنے والی نسلوں کو پہنچنا ہے, اور ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اسے ایک بڑا لمبا پروجیکٹ سمجھیں اور اس پیراڈائم کو ٹھیک کر لیں کہ میں نے کوئی ان کے اوپر احسان نہیں کیا بلکہ انہوں نے میرے اوپر احسان کیا ہے. میں نے آپ کو کہا تھا کہ اب آپ نے ایوری ڈے تھینک یو کرنا ہے اور کرتے ہی رہنا ہے. یہ تھینک یو کو عادت ہی بنا لینی ہے کہ یہ جو انہوں نے ایک دوسرا احسان آپ پہ کیا ہے. پہلا احسان تو آپ کو پال پوس کے جوان کیا اور آپ کو اس حالت میں سنبھالا جب آپ اپنے آپ کو نہیں سنبھال سکتے تھے, اور دوسرا احسان پھر کیا ایک ایسے وقت جب آپ اپنے آپ کو نہیں سنبھال سکتے تھے تو انہوں نے آپ کو ایک دفعہ پھر سنبھالا. تقریباً یہ بھی ویسا ہی کام ہے جیسے جب آپ پیدا ہوئے تھے تو انہوں نے سنبھالا, تو اب یہ بھی ویسا ہی کام ہے کہ آپ کو انہوں نے سنبھالا اور آپ ان کو تھینک یو بولیں. سب کو شکریہ بولنا بنتا ہے نا, ایوری ڈے بنتا ہے. یہ زاویہ نگاہ تھوڑا بدلنے کی ضرورت ہے, نظریاتی ارتقاء یعنی اوپر آنے کی ضرورت ہے, نظریات بہتر ہونے کی کافی گنجائش موجود ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ نظریات ہماری زندگی کو بہت خوبصورت بنا سکتے ہیں یا خراب کر سکتے ہیں, ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہمارے نظریات کیا ہیں. اکثر میں کچھ نہ کچھ آپ کو بتاتا رہتا ہوں چیزیں, اور آج کل کچھ نہ کچھ چیزوں کو میں ریکارڈ پہ بھی لا رہا ہوں, لکھت پڑھت بھی کر رہا ہوں کافی, تاکہ سند رہے اور بوقت ضرورت کام آئے. تو اس دنیا میں جو ہم ہوتے ہیں, گھروں میں جو ہم رہتے ہیں ماں باپ کے ساتھ اور اولاد کی حیثیت سے, یا میاں اور بیوی کی حیثیت سے, یا بہن بھائیوں کے ساتھ ہم رہتے ہیں, یا ہم دفاتر میں اکٹھے کام کرتے ہیں, آرگنائزیشن میں اکٹھے کام کرتے ہیں, تو ہم اس میں کافی گیمز کھیلتے ہیں. انکانشیسلی کافی گیم پلینگ چل رہی ہوتی ہے. لوگ جو گیمز کھیلتے ہیں وہ بے شمار قسم کی ہے, پر یہاں ہم صرف 2 قسم کی گیمز کی بات کرنا چاہتے ہیں. ایک جو گیم ہے جو کہ فانی ہے, اور ایک گیم ہے جو لفانی ہے. اور یہ 2 گیمز ہیں جو ہم دنیا میں کھیل رہے ہوتے ہیں. مثال کے طور پر ماں باپ اور اولاد بھی یہ گیم کھیل رہے ہوتے ہیں, میاں بیوی بھی ایسی ہی گیم کھیل رہے ہوتے ہیں. اور جو فانی گیمز ہوتی ہیں وہ اس طرح ہوتا ہے جیسے 2020 کرکٹ کا میچ, اور ایک ٹیم نے دوسری ٹیم کو ہرا دیا, گیم ختم. یا کوئی فٹ بال کا میچ, یا سٹاک ایکسچینج میں کوئی کسی کا گزرا ہوا دن, کہ صبح سے شام تک سٹاک ایکسچینج کی گیم آپ کھیلتے ہیں, شام کو گھنٹی بجتی ہے, ٹلی بجتی ہے, اور یا آپ جیت گئے یا آپ ہار گئے تو گیم ختم. ایسی بہت ساری فانی گیمز ہیں جو ہم کھیلتے ہیں. اسکول جاتے ہیں, کالج جاتے ہیں, یونیورسٹی جاتے ہیں, اور میٹرک, ایف اے, بی اے, ایم اے, پی ایچ ڈی کرتے ہیں, گیم ختم. لیکن کچھ ایسی گیمز بھی ہوتی ہیں جو کہ ہم کھیلتے ہیں اور وہ لفانی گیمز ہوتی ہیں. جیسے میاں بیوی کا معاملہ ہے, تو اگر ان کے درمیان ٹسل چل رہی ہے, اگر ان کے درمیان گیم چل رہی ہے اور وہ فانی گیم ہے, تو اس کا مطلب ہے جب ان کے درمیان ہار جیت کا فیصلہ ہو جائے گا, ایک پارٹنر دوسرے پارٹنر کو ہرا دے گا, تو گیم کا کیا بنے گا؟
گیم اینڈ ہو جائے گی. کیا خیال ہے؟ اگر میاں یا بیوی میں سے کوئی دوسرے کو ہرا دے گا، اپنی منوا لے گا اور دوسرے کی نہیں مانے گا، باہمی افہام و تفہیم سے نہیں رہیں گے، یا اولاد اور ماں باپ ساری باتیں اپنی منوائی جائے، اولاد کی کوئی نہ سنے، یا اولاد ساری باتیں اپنی منوائے اور ماں باپ کی کوئی نہ سنے، تو گیم اینڈ ہو جائے گی. اینڈ کیسے ہوگی؟ کہ بچے جوان ہوں گے تو دور چلے جائیں گے، اسمارٹ بٹ سکیٹرڈ ہو جائیں گے. لیکن اگر وہ ایک دوسرے کے ساتھ کمپلیمنٹری ریلیشن شپ میں ہیں، وہ ہرانا نہیں چاہتے اور وہ ہارنا بھی نہیں چاہتے، اور وہ ون ون گیم چل رہی ہے، تو وہ ہر دن پھر نئے سرے سے اس گیم کو کھیل سکتے ہیں، اور شام کو اس گیم کے بارے میں ان کو یہ غم نہیں ہوگا کہ ہم ہار گئے. وہ دونوں پارٹیاں شام کو جیت کے گھر جائے گی. جو پارٹی ہار کے گھر جاتی ہے وہ بہت غم زدہ ہوتی ہے. تو یہ جو گیم ہوتی ہے، کوئی ایسی گیم جس میں ہار جیت ہوتی ہے، اس کو ہم فانی گیم کہتے ہیں، اور جس میں کوئی ہار جیت نہیں ہوتی وہ لافانی گیم ہوتی ہے. مثال کے طور پر میاں بیوی اگر ایک دوسرے کو ہرانے کی بجائے ایک دوسرے کے ساتھ ایسے لمحات گزارنے کی کوشش کرتے ہیں جو کہ ازدواجی زندگی کا ایسنس ہے، جس کی ازدواجی زندگی سٹارٹ کی گئی تھی. لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بہت سارے میاں بیوی وہ ابتدائی ایجنڈے کو بالکل بھول جاتے ہیں جو ان کا شادی کے حوالے سے ہوتا ہے، اور وہ کوئی گیم کھیلنے لگتے ہیں جس میں انہوں نے اپنے بیوی یا خامد کو شکست دینی ہوتی ہے، اور خود جیتنا ہوتا ہے اور اس کو ہرانا ہوتا ہے، اور زمانے کے سامنے ثابت کرنا ہوتا ہے کہ بندہ زن مرید نہیں ہے. ایسا اس کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ معاشرہ کسی بندے کو جینے نہیں دیتا. وہ ہمیشہ ایک بندے کو اجازت نہیں دیتا کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ مفاہمت کے ساتھ رہے، اور بیوی کو عموماً یہ سہولت حاصل ہے کہ وہ مفاہمت اگر کرے تو اسے اچھا ہی سمجھا جائے گا، اس کو کوئی شوہر مرید یا اس قسم کا کوئی لفظ نہیں بولا جائے گا، اس کے لیے مثبت فکرے بولے جائیں گے. تو ایسے میں جہاں دو میں سے ایک فریق بھی جو ہے جس کو ہرانے کا شوق ہے اور وہ اپنی بیوی کو ہرانا چاہتا ہے تاکہ وہ زمانے کے سامنے ثابت کر سکے کہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اور وہ ہرا دیتا ہے بیوی کو، پر گیم اینڈ ہو جائے گی. اور وہ جو اس کا ابتدائی نظریہ تھا، جو گھر بسانے کا نظریہ تھا، جس میں رومانویت تھی، جس میں قربت کے لمحات تھے، جس میں کمپینین شپ تھی، جس میں ایک نسل انسانی کو بلڈ کرنا تھا، وہ بیچ میں ہی رہ جائے گا. لیکن اگر وہ ہرانے اور ہارنے کی گیم میں سے نکل کے ہر روز ایک ایسی گیم کھیلیں کہ جو لفانی ہے، جس میں ہار جیت ہوتی ہی نہیں، تو وہ گیم کیا ہوگی؟ اگر وہ اپنے اپنے دل میں یہ ٹھان لے کہ ہم نے ہرانا نہیں ہے، ہم نے ہارنا نہیں ہے، ہم نے ون ون گیم رکھنی ہے، انہوں نے زمانے کو کچھ ثابت کر کے نہیں دکھانا. کیا آپ شادی کی گیم کو بھی اس طرح چلانا چاہتے ہیں کہ آپ جیت جائیں پر گیم ختم ہو جائے؟ نہیں. اچھا، ماں باپ اور اولاد کے درمیان بھی ایسی گیم چاہتے ہیں کہ ماں باپ جیت جائیں یا اولاد جیت جائے لیکن گیم پھر ختم ہو جائے. گیم ختم کرنا چاہتے ہیں یا گیم جاری رکھنا چاہتے ہیں؟ تو پھر جیت ہار بیچ میں سے نکل جاتی ہے. اگر آپ جیت ہار کو بیچ میں سے نکالیں گے تو گیم چلتی رہے گی. ٹھیک. کئی دفعہ آپ دیکھیں فٹ بال گیم میں یا کسی اور ایسی ہی گیم میں مقررہ وقت میں کوئی نتیجہ نہیں نکلتا تو وہ کہتے ہیں کہ 10 منٹ اور کوشش کرو کہ کوئی جیت جائے، پھر 10 منٹ اور کوشش کرو، پھر پینلٹی سٹروکس لگاؤ. کیونکہ یہ جو گیمز ہیں، جو فانی گیمز ہیں، ان کا حتمی انجام یہی ہے کہ کوئی جیتے اور کوئی ہارے، تبھی گیم ختم ہوگی. لیکن بہت ساری گیمز ایسی ہیں کہ جن کا انجام آپ کبھی بھی یہ نہیں چاہتے. مجھے بتائیے کہ جو آپ کاروباری زندگی گزارتے ہیں اس میں
آپ کیا چاہیں گے؟ ون ون چاہیں گے یا آپ جیت جائیں اور آپ کا کلائنٹ ہار جائے؟ ون ون. کیونکہ اگر آپ جیت جائیں گے اور کلائنٹ ہمیشہ ہار جائے گا تو پھر گیم ختم ہو جائے گی. ریکوری بھی ایک ایسی گیم ہے کہ جو چلتی رہتی ہے، جسے ہم کہتے ہیں کہ شروع تو ہوتی ہے بحالی، جو ریسٹور کرنا ہوتا ہے اپنا سسٹم کو، وہ شروع تو ہوتا ہے، وہ اینڈ کوئی نہیں ہوتا، اور وہ گیم بذات خود دن بدن مزیدار ہوتی چلی جاتی ہے. جب ہم کہتے ہیں، ہمیں کہنا نہیں آتا، ہم بہت دفعہ کہتے ہیں کہ جی علاج شروع تو ہوتا ہے پر کبھی ختم نہیں ہوتا. یہ بہت کروڈ طریقہ ہے کسی ریالٹی کو بیان کرنے کا. اس کو بہت طریقوں سے بیان کیا جا سکتا ہے کہ یہ ایک ایسا سفر ہے، یہ ایک ایسا جرنی ہے جو آگے چل کے ہر قدم پہ دلچسپ مزیدار ہوتا جائے گا، اور آپ اس گیم کو جاری رکھنا چاہیں گے، اور یہ ایک لفانی گیم ہوگی. لفانی گیم یعنی آپ کے ذہن میں جو ہر وقت یہ ہوتا ہے کہ اس گیم کا ایک اینڈ ہونا چاہیے جس میں ہم جیتے اور کوئی ہارے، اور اس وجہ سے سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں. ہماری زندگی میں ہمیشہ جو فانی گیمز ہوتی ہیں اور جو لفانی گیمز ہوتی ہیں، ان میں سے ہمیں لفانی گیمز کو چننا چاہیے. ریکوری بھی ایک لفانی گیم ہے، لیکن اگر آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں جیت ہار ہو گئی ہے تو کیا ہوگا؟ ریلیپس ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ یہ ٹسل بازی چھوڑنی پڑے گی. جو کریونگ ہوتی ہے، جو ہمیں دوبارہ نشے کی طلب ہوتی ہے، جس کو پھر شعلے ملتے ہیں، والد صاحب نے ڈانٹ دیا تو اب تو میرا نشہ کرنا بنتا ہے. ہم لمبی پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں کہ ابا جی کس وقت تپے ہوئے آئیں گے، کس وقت ہم پھر ان کو تنگ کریں گے، کس وقت وہ کیا بات کہیں گے، کہاں سین بنانا ہے تاکہ ہمیں لگنے لگے کہ اب تو بنتا ہے، اب تو بنتا ہے. اور ہمیشہ کہیں نہ کہیں پہلے فیصلہ کیا ہوتا ہے. جیسے میں مثال دے رہا تھا، میاں بیوی کے رشتے کی مثال دے رہا تھا، تو کہیں نہ کہیں انہوں نے فیصلہ کیا ہوتا ہے کہ انہوں نے اس گیم کو اینڈ کرنا ہے. یہ کہیں خفیہ ذہن کے کسی پچھلے خانے میں فیصلہ ہوتا ہے کہ ہم نے آپس کی اس گیم کو اینڈ کرنا ہے عنقریب. اور جب آپ اپنے برین کو کوئی کام سونپتے ہیں تو برین اپنی ورکشاپ کھول لیتا ہے، کہتا ہے انہوں نے گیم اینڈ کرنی ہے تو میں ہوں نالا. کیونکہ برین آپ کے ساتھ ہوتا ہے. آپ رائٹ کو جاتے ہیں یا آپ لیفٹ کو جاتے ہیں، برین آپ کے ساتھ ہے. اگر آپ کا یہ ذہن کہتا ہے کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا، برین کہتا ہے بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ نہیں کر سکتے. اگر آپ کا ذہن یہ کہتا ہے کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں تو آپ کا برین فوراً ساتھ دیتا ہے کہ صحیح بات ہے، صحیح بات ہے کہ آپ یہ کام کر سکتے ہیں. اور اگر آپ کا ذہن یہ کہتا ہے کہ یہ کام میں نہیں کر سکتا تو برین آپ کے ساتھ ہو جاتا ہے. برین آپ کا سب سروینٹ ہے، وہ آپ کا نوکر ہے. آپ جو کہتے ہیں برین اس میں آپ کے ساتھ ہو جاتا ہے. اور اگر آپ نے کہیں برین کو پیغام خفیہ دیا ہوا ہے کہ میں گل بنانی نہیں، میں گل مکانی ہے، میں نے یہ رشتہ ختم کرنا ہے، اور اس کے لیے میں نے اتمام حجت کرنا ہے، میں نے اس کے لیے یہ حالات پیدا کرنے ہیں کہ گل مکے. یہ فیصلہ پہلے کیا ہوا ہے کہ گل مکانی کتنے. مجھے یاد ہے بہت پہلے ہمارے ایک سیٹ اپ کے ڈائریکٹر تھے، اور ان کے پاس میں نے ایک سائیکالوجسٹ کو انٹرویو کے لیے بھیجا، اور میں نے کہا کہ یہ ایک سائیکالوجسٹ آئے ہیں اور ان کو آپ نے انٹرویو کرنا ہے، اور اس کے بعد جو ہے آپ پھر فیصلہ کریں کہ ان کے ساتھ ہم نے آگے چلنا ہے کہ نہیں چلنا. تو انہوں نے ایک بڑا مزیدار فکرہ بولا مجھے فون کر کے. تو تھوڑی دیر کے بعد پوچھتے ہیں کہ انٹرویو رکھنے والا کرنا ہے یا نہ رکھنے والا. ایسا کبھی زندگی میں ضرور ہوتا ہے کہ آپ نے پہلے فیصلہ کر لیا ہوتا ہے کہ یہ کام کرنا ہے کہ نہیں کرنا. یہ جو ایک ڈسونیسٹی ہے، اوپن مائنڈڈنیس ہونا اور پہلے سے ہی سوچ لینا،
کہ میں نے یہ کرنا ہے اور دروازے بند کر لینا اور ورکشاپ کھول لینا کہ یہ کام جو ہے ہو کے رہے. کیونکہ ہمارے برین میں ایک نقطہ بنتا ہے، جب بھی کوئی خیال ہوتا ہے تو اس سے ایک نقطہ بنتا ہے اور وہ نقطہ پھر پھیلنا شروع ہوتا ہے اور وہ پھیلتے 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 ہماری کل کائنات بن جاتا ہے. ایک نقطہ بنتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے کئی دفعہ کہ ہمارے جو پیشنٹس ہوتے ہیں جن کو موڈ ڈس آرڈر ہوتا ہے، ان کے ذہن میں ایک چیز آتی ہے، رات کو 2:30 بجے کہ پزا کھانا ہے، اور 2:35 پہ پزا دنیا کی سب سے امپورٹنٹ چیز بن جاتا ہے. امپلس کنٹرول ایک باقاعدہ سبجیکٹ ہے، یہ اس بندے کا ایک سبجیکٹ ہے جس پہ یہ لیے 4 پوائنٹڈ فارمولا بہت کامیاب ہے. اور بہت سے لوگوں کے لیے صبح کسی سے ملاقات ہوتی ہے، 12 بجے فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے، اور شام تک وہ پکا تہیہ کر چکے ہوتے ہیں کہ وہ زندگی اکٹھے گزاریں گے، اور پھر جلد ہی وہ اپنے ماں باپ کو مجبور کر کے تو شادی کے بندھن میں بن جاتے ہیں. اور شادی والا دن ان کا عروج کا دن ہوتا ہے، جب وہ صوفے پہ بیٹھے ہوتے ہیں اور سارے 500-600 لوگ ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو شادی ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں پہلے دن ہی عروج نصیب ہو جاتا ہے، اور پہلے دن جو عروج ہوتا ہے تو اس سے اگلے دن جب ولیمہ ہوتا ہے تو زوال شروع ہو چکا ہوتا ہے اور شادی نیچے گر رہی ہوتی ہے. تمام میاں بیوی کے درمیان یہ جو ایک دوسرے کا بیزتی پروگرام ہے یہ شامل ہوتا ہے. تمام میاں بیوی ایک دوسرے پہ شاؤٹ کرتے ہیں، ایک دوسرے کی بیزتی کرتے ہیں، کئی تھوڑی زیادہ کرتے ہیں، کئی تھوڑی کم کرتے ہیں. میاں بیوی کے درمیان کمینی حرکتیں ساری ہوتی ہیں، تمام میاں بیوی کے درمیان ہوتی ہیں، لیکن کچھ میاں بیوی ان حرکتوں کے مضر اثرات اسی دن ختم کر لیتے ہیں، اور کچھ ان کے مضر اثرات کو حالات کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیتے ہیں کٹی پتنگ کی طرح. 5% لوگ ہوتے ہیں معاشرے میں جو کہ اچیومنٹ اورینٹیٹڈ ہوتے ہیں، باقی 95% کہتے ہیں بس گزارا ہونا چاہیے، ٹائم پاس ہونا چاہیے، کچن چلنا چاہیے. لیکن 4-5% لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں نہیں، بات کوئی بڑی ہونی چاہیے، کچھ کر کے دکھانا ہے، دنیا کو کچھ دکھانا ہے کہ میں کیا کر سکتا ہوں. ان کی ایک سیلف ایکسپریشن ہوتی ہے، وہ ان کے اندر سے کوئی چیز اچھل کے باہر آ رہی ہوتی ہے، اور وہ سیلف ایکسپریشن جو ہے وہ کئی طریقے سے ظاہر ہو رہی ہوتی ہے. وہ ان کے لباس اور فیشن سے اور تراش خراش سے ظاہر ہو رہی ہوتی ہے، اور وہ سیلف ایکسپریشن ان کے الفاظ سے، ان کی تقریر سے، ان کی شاعری سے، ان کے افسانوں سے، ان کی کہانیوں سے ظاہر ہو رہی ہوتی ہے. اور وہ جو سیلف ایکسپریشن ہے وہ لوگ روکنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا، اور اس دنیا کو بنایا تو رونق بھی تو لگانی تھی نا. اگر سارے بندے ایک جیسے ہوتے تو کوئی کسی کی خدمت نہ کرتا اور ہر کوئی اپنے لیے وہ سب کچھ مانگتا. لیکن آپ دیکھ لیں کہ کچھ لوگ اپنے لیے وہ نہیں مانگتے جو باقی لوگ اپنے لیے مانگتے ہیں. تو یہ جو ہمارے جو کلائنٹس ہیں یہ وہ 4-5% میں آتے ہیں جو ہائی اچیورز ہیں، جن کے اندر کوئی آگ لگی ہوئی ہے، انہوں نے کچھ کر کے دکھانا ہے، اور انہوں نے آؤٹ آف دی باکس سوچنا ہے. انہوں نے کہنا ہے بریک آل دی رولز، مجھے نہیں پوچھتا، میں نہیں مانتا، مجھے یہ چاہیے. اور اس کے لیے انہوں نے کوئی ایلین لاجک ڈھونڈ کے لانی ہے جو کہ معاشرے میں پہلے سے موجود نہیں ہے. اور اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. دنیا میں تمام جو ایجادات ہیں، دنیا میں تمام تر ترقی ہے، وہ انہی لوگوں کی وجہ سے ہے. باقی لوگ سپورٹر ہوتے ہیں. آپ نے بڑے لوگوں کو دیکھا ہوگا جن کو دیکھ کے آپ کو لگا ہوگا کہ یار یہ کیا کرتے ہیں، یہ کوئی ڈھنگ کا کام کیوں نہیں کرتے. کئی لوگ ہیں جو میرے ساتھ کام کرتے ہیں اور میں ان کو ملتا ہوں، میں کہتا ہوں یار تم کچھ بہتر نہیں کرتے، کچھ اپنے آپ کو کوئی ایلیویٹ کیوں نہیں کرتے. اور بعد میں دیکھتا ہوں وہ بھاگ گیا، اور پھر کوئی 2 سال بعد آ گیا، کہتا جی میں پھر آ گیا ہوں کام کرنے. میں کہتا ہوں تو گئے کیوں تھے؟ کہتے تسی جو روز کے اندر سے روٹیاں پکانا ہے، کھانا بھی پکایا کر، یا کوئی سیکھ لو، کوئی ترقی کر لو. بندہ ترقی نہیں کرنا چاہ رہا،
کہتے ہیں فدوی جب ترقی کرنا ہی نہیں چاہتا تو اس کو ترقی پہ مجبور کر کے تنگ کیوں کیا جا رہا ہے؟ بہت سارے لوگ ایسے ہیں، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو ترقی کے بڑے دل دادا ہوتے ہیں، وہ بہت ترقی کرنا چاہتے ہیں، وہ حد سے زیادہ ترقی کرنا چاہتے ہیں، اور ترقی کرتے کرتے دور نکل جاتے ہیں، اور وہ یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ جو فنش لائن ہے وہ اس کو کراس کر چکے ہیں۔ ایک فنش لائن ہوتی ہے جہاں ریس اینڈ ہوتی ہے، لیکن آپ کو بہت سارے لوگ ایسے ملیں گے کہ وہ فنش لائن کو کراس کر جاتے ہیں، ان کی ریس اینڈ کوئی نہیں ہوتی، وہ ایک اور فنش لائن بنا لیتے ہیں، پھر وہ ایک اور فنش لائن بنا لیتے ہیں، اور دیر از نو فائنل فنش لائن۔ ہر بیماری کچھ مانگتی ہے، ہر بیماری کچھ مانگتی ہے، ڈائبٹیز کچھ مانگتی ہے، بیماری کچھ مانگتی ہے، بلڈ پریشر کی بیماری کچھ مانگتی ہے، نشے کی بیماری بھی مانگتی ہے، اور وہ سوبرائٹی مانگتی ہے، وہ نفس مطمئن مانگتی ہے، وہ ایک ایسا بندہ مانگتی ہے جو سرنڈر کر سکتا ہے اوپر والے کے سامنے، اور نیچے والے کے سامنے وہ عاجزی اور انکساری کر سکتا ہے، اس کے ساتھ ہیومن لیول پہ ٹچ کرتا ہے۔